ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ آ چکا ہے اور ہم لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان ہے جو اللہ نے شعبان کا دوسرا جمعہ جو ہم سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو نصیب فرمایا۔ شعبان کے دوسرے جمعے کو اگر جو بھائی بہن بھی یہ 4 عمل کر لیتا ہے، یعنی کہ 4 وظیفے پڑھ لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں پریشانیاں چلی جائیں گی اور خوشیاں اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ پریشانی تو ختم ہو جائے اور زندگی کے اندر خوشیاں واپس آ جائیں۔ تو یہ 4 وظیفے اگر ماہ شعبان میں جمعے کے یعنی کہ ماہ شعبان میں دوسرا جمعہ آ چکا ہے اور اس جمعے کو اگر یہ 4 وظیفے جو کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بدل کے رکھ جاتی ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے خاص مہینہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ 4 عمل سمجھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیں۔ اب وہ 4 عمل دھیان سے سن لیجئے گا، کاپی پین لے لیجئے گا، اس پر نوٹ کر لیجئے گا۔ جو بھی میں عمل لکھوں یہاں پہ اسکرین پر اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے گا تاکہ ویڈیو آپ کے پاس اگر چلا بھی جائے تو یہ اسکرین شاٹ آپ کے پاس سیو رہے، یا پھر آپ لکھ لیجئے گا۔ تو دیکھیے سب سے پہلا عمل جو ہے نا اس کو سمجھ لیجئے گا۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی سے آپ کو بات چیت نہیں کرنی، پورا دماغ پورا دل آپ کو عمل کی طرف لگا دینا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ جو صحابی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجیے گا۔ جو نماز میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں اگر یاد ہے تو یہ دیکھیں سب سے چھوٹے 2 درود پاک آپ کے سامنے لگا دی، ان میں سے ایک پڑھ لیجیے گا۔ 3 بار آپ کو درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ یعنی کہ استغفار آپ کو کرنی ہے، 100 بار اس کو پڑھنا ہوگا۔ اگر پوری استغفر اللہ یاد ہے تو آپ پوری پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں یاد ہے تو یہ دیکھیں سب سے چھوٹی میں نے لگا دی ہے، اس کو بھی دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کی پوری ایک تسبیح آپ کو پڑھنی یعنی کہ 100 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں آپ کو درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے نا، پہلا والا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ اپنے نیک جائز مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ جو بھی نیک جائز مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ پہلا عمل آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم جمعے کے دن دوسرا عمل کس طریقے سے کریں گے اس کو سمجھیے گا۔ شعبان کی دوسرے جمعے کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ 4 کر کر آپ پڑھ لیجیے گا۔ پہلے 4 کی نیت باندھ لیجیے گا، اس کے بعد پھر 4 کی نیت باندھ لیجیے گا۔ اور آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو آپ کو 11 بار پڑھنا ضرور ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے کاروبار میں بے شمار برکت آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ پریشانی زندگی سے دور ہوتی چلی جائے گی اس عمل کو کرنے سے۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کو بتا دیا ماہ شعبان میں جو یعنی کہ دوسرا جو جمعہ تھا اس دن آپ نے 2 عمل کمپلیٹ کر لیے۔ اب ہم تیسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا عمل ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے وہ سنیے۔ شعبان کی دوسرے جمعے کی رات کو، دھیان سے سننا، شعبان کی دوسرے جمعے کی رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھیں۔ ابھی آپ نے وہاں پہ 11 بار پڑھی تھی لیکن اب یہاں پر آپ کو 33 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لکھتے چلے جائیں، ایسے دماغ میں پھنسے گا نہیں، لکھنے سے پھنس جائے گا دماغ کے اندر۔ تو سورہ اخلاص کو 33 بار یہاں پر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ سے دعا مانگنی، اپنی یعنی کہ اپنی زندگی کے لیے دعا مانگنی، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگنی، اپنے کاروبار میں بے شمار برکت کے لیے دعا مانگنی، اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ان سے نجات پانے کے لیے آپ کو دعا مانگنی۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں آپ کو معلوم ہوگا، جو بھی دعائیں ہیں آپ وہ دعائیں مانگ لیجیے گا، انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں پر 3 وظیفے تو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہمارا چوتھا اور آخری وظیفہ یہ ہے، شعبان کے دوسرے جمعے کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے، اس میں جو وقت آپ کا ملتا ہے یعنی کہ جو بیچ کا وقت بچا، یعنی کہ مغرب کی نماز آپ نے ادا کر لی، اب عشاء کی اذان ہونے سے پہلے جو وقت بیچ میں بچتا ہے نا اس وقت میں آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہوگی۔ اور وہ نماز آپ کو اس طریقے سے ادا کرنی جیسے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو ابھی بھی لکھ لینا، کاپی پین لے کر لکھ لینا دھیان سے بھائی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھیں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اس آیت الکرسی کو ایک بار پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد 10 بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی۔ سورہ اخلاص تو ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، ایک بار یہ بھی لگو ہوئی، اس پہ بھی دیکھ لیجیے گا، سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہوگا۔
ہوگا. اس کے بعد ایک بار سورہ فلق, یہ آپ کے سامنے لگو ہوئی, ایک بار سورہ فلق پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد ایک بار سورہ ناس, یہ بھی میں نے آپ کے اسکرین پہ لگا دی, ایک بار آپ کو سورہ ناس پڑھنی ہوگی. نماز پوری ہو جانے کے بعد ایمان کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے دعا مانگی, کیونکہ آج کل ہم لوگ نا اپنے کاروبار کی دعا, اپنی پریشانی کی دعا, اپنے رزق کی دعا, اپنے پیسے کی دعا, اپنی دولت کی دعا, اپنے گھر کی دعا, سب کچھ مانگتے ہیں بھائی. لیکن یار جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا نا تو انشاءاللہ ہم ہر جگہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, 99% لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا ہی نہیں مانگتے. پیسے کی دعا, گاڑی کی دعا, مکان کی دعا, گھر کی دعا, بچوں کی دعا, شادی کی دعا, یہ سب دعا مانگتے, لیکن یعنی کہ ایمان کی سلامتی کی دعا نہیں مانگتے کہ بھائی ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے. ایمان ہمارا مضبوط ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا, اور ہمارا ایمان کمزور ہوگا نا تو ہم ہر جگہ پریشان رہیں گے, ذلیل رہیں گے. آج کل آپ دیکھ رہے ہو ہم کیوں پریشان ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں ایمان میں. بس پیسہ چاہیے, گھر چاہیے, دولت چاہیے, یہ چیزیں مانگنے میں لگی رہتی ہیں. بھائی اگر ایک لائن یہ بھی آپ دعا کے اندر ایڈ کر لو, یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ, یا اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے, یا اللہ مجھے ایمان میرا اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی بھی اگر میرے سامنے گمراہ کرنے کے لیے آئے تو میں اس کی باتوں کو نہ سنوں اور گمراہ نہ ہوں. ایمان مضبوط ہوگا نا تو پھر آپ دنیا کی ہر طاقت سے لڑ سکتے ہیں, اور ایمان کمزور ہوگا نا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک چیز اور کہ سبھی مسلمان بھائی بہنوں کے حق میں دعا کیا کرو. ایمان کی سلامتی کی دعا, پھر اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے حق میں دعا, اس کے بعد اپنے لیے دعا. جو بھی یہ کام کرتا ہے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں. ان کی جو بھی دقتیں ہوتی ہیں, جو بھی ان کی دعاؤں کے ذریعے وہ دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے, ان کی وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی پہلے سمجھیے گا. تو عمل تو آپ نے سمجھ لیا, اب دعا بھی میں نے آپ کو بتا دی کس طریقے سے کرنی. تو ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ آپ سبھی کو مبارک ہو چکا ہے, اور اس جمعے کو آپ یہ عمل ضرور کر لیجیے گا, کیونکہ پھر ماہ شعبان کا دیکھو رجب کا مہینہ چلا گیا, ماہ شعبان کا مہینہ آیا ہے, تو ماہ شعبان میں دوسرا جمعہ آ گیا. اور ایک بات میرے بھائی جتنے بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اذان کا ویٹ نہ کیا کرو, آپ اذان سے 2-3 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرو. سب سے آگے والی صف میں بیٹھا کرو. سب سے آگے والی صف میں بیٹھنے کا ثواب اگر ایک بار اگر آپ دھیان سے پڑھ لو, دھیان سے سن لو, تو بھائی اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آگے والی صف کے لیے آپس میں لوگ لڑ بھریں گے, اتنا زیادہ ثواب ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آگے والی صف میں بیٹھنا شروع کر دیا کریں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وظیفہ بھی بتا دیا اور آپ کو تھوڑی کچھ باتیں بھی میں نے جو اس سے بتا دی ہیں. تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا. چلیے دوستوں, ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم.